بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون۔ سورۃ الزخرف کی یہ آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو کوئی اعراض کرے گا اور آنکھیں بند کرے گا، اندھا بنے گا رحمان کے ذکر سے، نقید لہ شیطانا، تو ہم مسلط کر دیتے ہیں اس پر شیطان، وہو لہ قرین، تو وہ شیطان وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اس آیت میں شدید وعید بیان کی جا رہی ہے، اعراض عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اس سے غفلت برتتے ہیں اور اس سے اندھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے شدید وعید ہے کہ پھر اللہ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ہے وَمَن يَعْشُ، یعشو کا لفظ جو ہے عشیہ یعشا، باب سمعہ سے، اس کا معنی ہے نظر کا خراب ہونا۔ وَمَن يَعْشُ، اور جس کی نظر خراب ہو، اور وَمَن يَعْشُ، عشا یعشو باب نصرہ سے، باب نصرہ سے عشا یعشو کا معنی ہے کہ نظر خراب نہ ہو مگر دیکھنے میں خراب اور کمزور نظر کی طرح دیکھ رہا ہو۔ یہاں پر یہ وَمَن یعشو کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی نظر خراب ہو، نظر تو صحیح ہے لیکن وہ کمزور نظر سے دیکھنے کی خود کوشش کر رہا ہے۔ گویا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کر غفلت کر رہا ہے، جان بوجھ کر اعراض کر رہا ہے، اور مراد تو اعراض ہی ہے۔ پہلوتگی کرنا اور بے رخی اختیار کرنا اور منہ موڑنا، یہ اس کے لازمی ترجمے ہیں۔ لفظی معنی میں نظر کا کمزور پڑ جانا۔ ایک شخص کو جب رات کو نظر کمزور ہو یا ایک وقت میں کمزور ہو تو اس کو عشیہ یعشا، عشا یعشو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر سے
تھوڑا بھی اعراض کرے گا، وَمَن یعشو کا مطلب کیا ہوا کہ تھوڑا بھی اعراض کرے گا، اور یہ اعراض کرنا اس کے اپنے اختیار سے ہوگا کہ خود ہی وہ غفلت کر رہا ہے، وہ اندھا ہے نہیں مگر وہ اندھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نقید لہو شیطانا، ہم پھر مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان. اور نقیز القیز کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح تسلط حاصل کرنا، کہ ایک شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. اور فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ شیطان اس کے لیے قرین ہوتا ہے، اس کے لیے ساتھی بنتا ہے، اور ہر وقت وہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس گمراہی میں مبتلا ہے، شیطان وہی گمراہی اس کو مزید حسین کر کے پیش کرتا ہے، اور دل میں طرح طرح کے شبہات بھی ڈالتا ہے. یہ جو آیت ہے اس سے ماقبل کی آیت میں دنیا داری کا بیان تھا، اور اس آیت میں دنیا داری کے بعد رحمان کے ذکر سے اعراض کا ذکر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا داری قرآن سے اور ذکر سے اعراض کا سبب. لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اس دنیا میں مگن ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، رحمان کے ذکر سے پہلوتھی ہوتی ہے. گویا یہ سبب بیان کر دیا کہ اللہ کے اور رحمان کے ذکر سے دوری کا سبب وہ دنیا اور دنیا میں مگن ہونا ہے، اور دنیا کو مقصود سمجھنا ہے. پھر یہ جو لفظ ذکر الرحمن ہے، اس میں ایک لفظ ذکر ہے اور دوسرا لفظ رحمان ہے. ذکر کا معنی تو یادداشت ہے، اور ذکر قرآن مجید بھی ہے، اور ذکر دل میں یاد کرنا بھی ہے. لفظ ذکر زبان سے ذکر کو بھی کہتے ہیں، اور ذکر قرآن کو بھی کہا جاتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر اتارا ہے. اور ذکر ویسے دل کے اندر کی یاد کو بھی کہا جاتا ہے. تو ذکر قلبی بھی ہے اور ذکر لسانی بھی ہے. ذکر دل کے اندر کی غفلت نہ ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی توحید کا عقیدہ ہو، یہ بھی ذکر ہے کہ رب اور رب کا حکم اور رب کی صفات یاد ہو، تو یہ ذکر ہے. اور ذکر یہ بھی ہے کہ اللہ کا کلام جو کہ یادداشت ہے، جو کہ نصیحت ہے، جس میں ہمارا تذکرہ ہے، وہ بھی ذکر ہے. تو اس آیت میں عن ذکر الرحمن کے دو مطلب ہوئے. جو اپنے دل میں اللہ کی توحید، اللہ کی یاد، اللہ کی صفات اور اللہ کے احکام کی یاد نہیں رکھتا اور اس سے غفلت برتتا ہے، تو پھر اس کی یہ سزا ہے کہ اس پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے. یا جو رحمان کے ذکر اور قرآن سے منہ موڑے گا اور اللہ کے کلام کے حقوق ادا نہیں کرے گا، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اور وہ شیطان ایسا تسلط کرتا ہے کہ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ پھر اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے. یہ شیطان انسی بھی ہو سکتا ہے اور یہ شیطان جنی بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے دوست
انسانوں میں بھی برے لوگ بنتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ایک ایسا شیطان مسلط ہوتا ہے جو اس کے دل میں برے خیالات ڈالتا رہتا ہے، اور وہ اس کا اس دنیا میں ساتھی بن جاتا ہے، اس کو غلط رہنمائی کرتا ہے، اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ مزید غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ذکر شیطان سے بچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور ذکر سے مراد یہ ہے کہ دل میں اللہ اور اللہ کی صفات اور اللہ کا حکم یاد ہو۔ اور ذکر کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب جو کوئی ذکر سے جڑے گا، قرآن سے جڑے گا، اور پھر ذکر لسانی کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ الفاظ ادا کرتے کرتے دل میں اللہ کی یاد ہو، تو اسی ذکر کے نتیجے میں وہ بچے گا، اور یہ ذکر اس کے بچاؤ کا وسیلہ بنے گا۔ ذکر ذریعہ ہے شیطان سے بچنے کا، ورنہ اگر وہ ذکر ترک کر دے گا، چاہے وہ زبانی ذکر ہے، چاہے وہ قلبی ذکر ہے، چاہے وہ عملی ذکر ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ قرآن ہے، لیکن اگر وہ ذکر سے دور ہو گیا تو پھر شیطان کا اس پر تسلط ہوگا۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور شیطان کا تسلط ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ شیطان اس پر حملہ آور ہوگا، کبھی غضب کے راستے، کبھی شہوت کے راستے، اور کبھی مختلف شبہات اور غفلت کے راستے۔ کبھی وہ اس کے دماغ پر حاوی ہو جائے گا اور اس کو غیظ و غضب میں مبتلا کرے گا تاکہ کچھ غلطی کر لے، اور کبھی وہ قوت شہوت پر غالب آ کر اس سے غلطیاں اور گناہ کروائے گا۔ تو فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور یہ قرین چلتے چلتے اس کا ساتھی بنے گا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور قیامت میں بھی اور جہنم میں بھی۔ تو فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس لیے کہ ایک طرف رحمان ہے جس نے رحمت کی بندے پر، اور بندے کو خبردار بھی کیا اور ظاہری اور باطنی انعامات کیے، اور وہ تو رحمتوں والا ہے، مگر یہ بندہ اس رب کی رحمت سے غافل ہو کر رب کی اور اس رحمان کی ذکر اور یاداشت سے غافل ہو گیا۔ آیت میں وعید بھی ہے، ترغیب بھی ہے، سبب پر بھی روشنی ڈالی، طریقہ بھی سکھایا گیا، اس ایک جملے میں بہت کچھ بیان کر دیا گیا۔ ہمارے دل میں شبہات کیوں آتے ہیں؟ ہمارے لیے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم پر شہوات کا غلبہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے لیے شیطان سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اگر رحمان کے ذکر سے غفلت ہوگی تو کیا نقصان ہوگا؟ یہ سب سوالات، اس قسم کے سوالات کے اس آیت میں جوابات۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو کوئی نظریں چرائے گا اور جو کوئی اعراض کرے گا، غفلت برتے گا رحمان و رحمتوں والی ذات کے ذکر سے، نقید لہو شیطانا، تو ہم مقرر کر دیتے ہیں ان کے لیے شیطان، وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ شیطان اس کے لیے ساتھی بنتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک یہ شیطان البتہ روکتے ہیں ان کو عن السبیل، سیدھے راستے سے۔ یہ شیطان جو اس پر مسلط ہو جاتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو اس سبیل سے، اس ذکر الرحمان سے اور اس قرآن سے اور اس صراط مستقیم سے وہ روکتا ہے، وسوسوں کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
مہتدون، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے، اس لیے کہ شیطان نے تو اس کو پٹی پڑوائی ہوتی ہے کہ تمہارا راستہ درست، تم صحیح راستے پر چل رہے ہو، اس میں یہ فائدہ ہے، تو خیال وہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہے۔ تو کتنے گمراہ لوگ ہیں جو گمراہی پر کے راستے پر چلتے ہوئے بھی یہ احساس کھو بیٹھتے ہیں کہ ہم کس قدر غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ رحمان کے ذکر، اللہ اور اللہ کی صفات اور اللہ کے احکام سے غفلت برتتے ہیں، تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ شیطان اس کو غلط راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ یہاں اس آیت میں جو وَإِنَّهُمْ اور وَيَصُدُّونَهُمْ اور پھر وَيَحْسَبُونَ کے یہ جو ضمائر ہیں، یہ ضمائر جمع کے، پہلے تو لفظ شیطان اور پھر وَمَن يَعْشُ میں من یہ واحد ہے، لیکن وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ بے شک یہ شیطان میں ہم ضمیر پھر جمع ہے، اس لیے کہ شیطان سے کوئی ایک شیطان تو مراد نہیں ہے، وَمَن يَعْشُ میں کوئی ایک فرد تو مراد نہیں ہے، یہ حکم تو پورے جنس کے لیے ہے، اور شیطان سے بھی جنس سے شیطان مراد، تو پھر اسی عمومی اور جمع والے معنی کے اعتبار سے لَيَصُدُّونَهُمْ ہم ضمیر یہ جمع کے ضمائر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص راہ راست سے بھٹک جائے، اس کو فسق کہتے ہیں، نافرمانی کہا جاتا ہے، لیکن گناہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کرے اور اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، بلکہ الٹا اس کو اچھائی اور ثواب خیال کرتا ہے، تو یہ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ کے جملے میں مزید ترقی ہو گئی، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ مرتبہ فسق سے بڑھ کر مرتبہ بدعت میں چلے گئے، اس کو پھر بدعت کہا جاتا ہے، اور گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ شیطان وسوسہ ڈال کر کہیں کا نہیں چھوڑتا، وہ شروع میں نامناسب حرکات کرا کے، پھر سنتیں چھڑوا کے، پھر فرائض چھڑوا کے حرام کرواتا ہے، اور پھر بدعات کرا کے کافر بناتا ہے، تو شیطان کے وار رفتہ رفتہ ہوتے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے قیامت میں، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، تو وہ کہے گا ہائے افسوس کہ میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین، مشرق اور مغرب کی طرح کی دوری ہوتی، فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی ہے۔ یہ جو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو گیا، یہ تسلط شیطان کا رہے گا یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن ہمارے پاس حاضر ہوگا اور وہ اپنی گمراہی کو جان لے گا کہ یہ تو واقعی میں ایک غلط راستے پہ چل پڑا تھا، اور وہاں دیکھے گا کہ وہ تو شیطان اس کا دوست و قرین ہے، تو پھر وہ وہاں پہ افسوس کرے گا، اور کفے افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان اتنی دوری ہوتی جیسے مشرق و مغرب کے درمیان کی دوری ہے، بعد المشرقین، اور کہے گا کہ فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی، فبئس القرین انت، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہو تو فبئس القرین ہوا، وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اس آیت میں بعد المشرقین کا لفظ ہے، مشرقین کا مطلب ہے دو مشرق، اور اس کو عربی میں
تغلیب کہا جاتا ہے، یعنی ماں باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابوین، ابن تو کہتے ہیں باپ کو، امن کہتے ہیں ماں کو، لیکن ماں اور باپ دونوں کو ملا کر پھر کہتے ہیں ابوین، تو وہ دو باپ نہیں ہوتے، ماں باپ ہے لیکن اس کو کہتے ہیں ابوین، گویا کہ باپ کے لفظ کو غلبہ دیا گیا اور تثنیہ بنا دیا۔ یا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کہتے ہیں عمرین، وہ ایک عمر ہے دوسرا ابو بکر ہے، لیکن دونوں میں ایک کو غلبہ دیا اور عمرین کہتے ہیں۔ یا سورج اور چاند کو کہتے ہیں قمرین، تو شمس و قمر تو دونوں کو کہتے ہیں قمرین، گویا کہ قمر کو غلبہ دیا گیا۔ اس طرح یہ تثنیہ کے الفاظ بنتے ہیں۔ تو مشرق اور مغرب میں مشرق کو غلبہ دیا گیا تو مشرقین، اب مشرقین کا مطلب ہے مشرق اور مغرب، لیکن اس میں ایک مشرق کے لفظ کو غلبہ دیا گیا، تو پھر بعد المشرقین کا مطلب یہ ہوا کہ مشرق اور مغرب کی طرح دوری میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہو جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں مشرق اور مغرب کا لفظ واحد بھی استعمال ہوا ہے، رب المشرق والمغرب، مشرقین اور مغربین بھی استعمال ہوا ہے، رب المشرقین والمغربین اور رب المشارق والمغارب بھی، اور یہ سب صحیح ہے اس اعتبار سے کہ چار جہتیں ہیں، اس میں مشرق مغرب دو جہات اور شمال جنوب ہے، تو جہت کے اعتبار سے مشرق اور مغرب، لیکن اس اعتبار سے کہ دو مشرق یعنی سردی اور گرمی کا الگ الگ مشرق، تو یہ مشرقین ہو گیا۔ اور مشارق اور مغارب بھی صحیح ہے کہ ہر روز کا مشرق اور ہر روز کا مغرب الگ ہوتا ہے، اور پھر یہ مشرق اور مغرب اور طلوع ہونے کی جگہ اور غروب ہونے کی جگہ یہ صرف سورج کے لیے نہیں بلکہ چاند کے لیے بھی ہے اور یہ ستاروں کے لیے بھی ہے، تو کواکب اور قمر اور شمس سب کے مشارق کو جمع کر لیں تو رب المشارق، اس لیے ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، اور زیادہ مشرقیں اور زیادہ مغربیں، یہ سب صحیح ہے، ہر جگہ اسی کے مناسب مفہوم مراد ہے۔ یہاں تو بعد المشرقین سے مشرق و مغرب مراد ہے بطور تغلیب کے، اور یا پھر سردی اور گرمی کا مشرق مراد ہو جائے تو اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے بس اتنا میرے اور تیرے درمیان دوری پیدا ہو۔ آیت میں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ آیت میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ برا ساتھی اور برا دوست بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اس کے مقابلے میں اچھا ساتھی اور اچھا دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر لانے میں مددگار ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو سیدھے لوگوں کو اپنا دوست بنائے اور سیدھی جماعت میں شریک ہو جائے اور صحبت صالحی اختیار کرے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، مجھے علم ہے لیکن مجھ سے عمل نہیں ہو رہا اور میں سیدھے راستے پہ چل نہیں پا رہا، تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ میں اس خوبی کو جانتا ہوں لیکن یہ خوبی میرے اندر پیدا نہیں ہو رہی، میں اس اچھائی کو جانتا ہوں لیکن یہ اچھائی میرے اندر آ نہیں رہی، میں اس برائی کو سمجھتا ہوں برائی لیکن یہی میرے اندر ہے، مجھے ایسا گر بتائیں کہ میں علم پر عمل کرنے والا بن جاؤں اور میں اچھی خوبیوں کا مالک بن جاؤں اور میرے اندر یہ عمدہ صفات پیدا ہوں، تو اسے یہی نصیحت کی جائے گی اور یہی قرآن و سنت کے مطابق اور قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے گا کہ تم اپنی صحبت اچھی کر دو، تم اپنے ماحول کو درست کر دو،
تم اچھے لوگوں کے رفیق بنو اور اچھے لوگوں کو اپنا رفیق بناؤ. اس طرح تمہارے لیے نیکی کرنا آسان بھی ہو جائے گا اور تمہارے اندر ان نیک لوگوں کی خوبیاں پیدا ہو. اگر تم علماء کی صحبت میں رہو گے تو تمہارے اندر علمیت پیدا ہوگی. اگر تم صالحین کی صحبت میں رہو گے تو تمہارے اندر صالحیت پیدا ہوگی. اگر تم نمازیوں کے درمیان رہو گے تو تم نمازی بنو گے. لیکن اگر تم فساق اور فجار کے ماحول میں رہو گے تو پھر تمہارے لیے اچھائی پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. اگر تم کفار اور بے دینوں اور لامذہبوں اور سیکولر لوگوں کے ماحول میں رہو گے اور انہی کو دوست بناؤ گے تو پھر تمہارے اندر انہی کا اثر سرایت کرے گا. تو یہ سب سے بڑا گر اور سب سے بڑا طریقہ ہے اور سب سے بڑا جواب ہے کہ علم پر عمل کیوں نہیں ہوتا. علم پر عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ نیک صحبت چاہے. اب انسان اپنے اندر علم اور علمی ماحول اور ذکر اور فکر اور صلاحیت صالحیت اس والے ماحول میں خود کو ملانے کی کوشش کرے تو وہ پھر باعمل بنے گا. وہی خوبیاں پیدا ہوگی. کسی بااخلاق آدمی سے اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہے گا تو اس کے اندر وہی عمدہ اخلاق رفتہ رفتہ سرایت کرے گی. مگر یہ یکدم سے تو نہیں ہوتا، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. اس کے لیے تھوڑا رگڑا کھانا پڑتا ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اور ہرگز تمہیں آج کے دن فائدہ نہیں دے گا اس لیے کہ تم نے ظلم کیا تھا دنیا میں. انکم فی العذاب مشترکون، یہ بات کہ تم عذاب میں شریک ہو. قیامت کے دن پھر ان جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں کوئی چیز نفع نہیں دے گی جبکہ دنیا میں تم بہت ظلم کر چکے ہو. جب تم نے کفر کیا، ظلم کیا، گناہ کیے تو آج تمہیں کوئی نفع نہیں. انکم فی العذاب مشترکون، تمہیں یہ بات کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی کہ تم اب عذاب میں شریک ہو. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت اور بلا کے اندر زیادہ افراد شریک ہوں تو کچھ آسانی ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ مرگ انبو جشن دارد، کثیر لوگوں کی موت جشن ہوتا ہے. اور جب بلا اور مصیبت عام ہو جائے تو اس میں کچھ آسانی آ جاتی ہے. جب جہنم میں تم سب شریک ہو اور کئی شیاطین اور تمہارے برے ساتھی مل جل کر اگر تمہیں سزا مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ تم پر کسی قسم کی کوئی آسانی آ گئی. لن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، یہ انکم فی العذاب مشترکون فاعل ہے. تم جو عذاب میں شریک ہو یہ آج کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. تم شریک ہو تو ہو کیا ہوا، کوئی آسانی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی تسلی نہیں. اور اس کا دوسرا معنی یہ کہ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، تم جو آرزویں اور ارمان کرتے رہتے ہو اور تم نے جو ندامت اختیار کی، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، یہ ندامت آج کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس لیے نہیں دے گی کہ انکم فی العذاب مشترکون، یعنی لانکم فی العذاب مشترکون، اس لیے کہ تم عذاب میں شریک ہو. عذاب تمہیں بھی ہے، دوسروں کو بھی ہے، اور ہر صورت میں ہے. تمہاری یہ تمنائیں، تمہارے یہ آرمان، تمہاری یہ ندامت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی.
افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين۔ اب یہ تسلی کے مختلف انداز ہیں۔ اے نبی، آپ مختلف طریقوں سے ان لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ راہ حق اور راہ توحید پر آ جاؤ، مگر یہ لوگ حق سے بہرے بنے ہوئے ہیں، وہ حق سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو؟ ایک شخص بہرا ہے تو آپ جتنا بھی زیادہ تیز بولیں گے اس کو تو فائدہ ہونا نہیں، سننا ہے نہیں۔ او تهدي العمي، یا آپ اندھے کو رہنمائی کر سکتے ہیں، جس نے خود کو بہرا اور اندھا بنا دیا حق سے، کیا آپ اس کو سنا اور دکھا سکتے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جو کوئی گمراہی کے اندر خوب گھس چکا ہے، فی آتا ہے برائے انغماس، جو گمراہ کھلی گمراہی کے اندر جا چکا ہے، ڈوب چکا ہے گمراہی میں، کیا تم ان کو ہدایت دے سکتے ہو؟ جب ایک مانع ہدایت خود ان کے نفس کے اندر موجود ہے، وہ خود اندھا اور بہرا ہے، تو باہر سے آپ کتنی اسے روشنی دیں، کتنی ہدایت کی باتیں بتائیں، کتنے ہی شبہات دور کریں، ان کو فائدہ ہونا نہیں ہے۔ کہ فائدہ آنکھ کو تب ہوتا ہے کہ جب ایک نور آنکھ کے اندر ہو تو ایک نور باہر کا ہوگا، تو تب جا کے فائدہ ہوگا۔ تو جب اندر ہی بینائی نہیں ہے تو باہر کی روشنی سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ایک اندر کی بھی چنگاری ہونی چاہیے تاکہ باہر کی روشنی سے انہیں کچھ فائدہ ہو۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس اگر ہمیں نبی آپ کو لے جائیں، اے نبی اگر ہم آپ کو لے جائیں، کس طرح لے جائیں؟ کیا آپ کی وفات ہو جائے یا آپ ہجرت کر جائیں؟ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان لوگوں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ ہم ان کے عذاب سے غافل نہیں ہیں۔ آپ اگر چلے بھی گئے اور ان لوگوں نے نہیں مانا اور آپ نے اپنی زندگی میں ان کا عذاب نہیں دیکھا، مگر اللہ نے فرمایا کہ ہم غافل نہیں ہیں، ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم دکھائیں آپ کو وہ عذاب جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم ان پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی یا تو ہم آپ کو دنیا سے رخصت کر دیں گے اور ان کی سزا آپ نہیں دیکھ پائیں گے، اور یا پھر آپ ہی کی زندگی اور حیات میں آپ اپنی آنکھوں سے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کی سزا کو دیکھ لیں گے۔ ہم بدلہ لینے والے بھی ہیں اور ہم طاقت اور قدرت والے بھی ہیں۔ ہوا یہ کہ پھر اسی بدر میں اور دوسرے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان کفار کی سزا دکھا دی۔ تو یہ تسلی ہے۔ ایک تسلی تو یہ دی گئی کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ اگر وہ بہرے بنتے ہیں، اندھے بنتے ہیں، تو آپ کیسے رہنمائی کریں گے؟ آپ کا کام پہنچانا ہے۔ اور دوم یہ کہ بے فکر ہو جائیں، رب کی نگاہ ہے ان پر، اللہ ان کو سزا دے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس آپ مضبوطی سے تھامیے، پکڑ لیجئے، بالذی، اس وحی کو جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف۔ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ بالذی اوحی الیک کیا ہے؟ قرآن۔ اور فاستمسک یعنی تمسک، الف سین برائے مبالغہ، خوب مضبوطی سے تھام لیں قرآن کو کہ یہ کلام ہدایت ہے اور یہ نجات کا ذریعہ ہے۔
قرآن مجید کو بالذی اوحی الیک کا کہا تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ یہ قرآن آپ کی رسالت پر دلیل ہے اور اس سے رسالت ثابت ہو رہی. انک علی صراط مستقیم، بے شک نبی آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ قرآن البتہ تیرے لیے بھی ذکر ہے اور تیری قوم کے لیے بھی ذکر ہے. آپ قرآن اور وحی پر ڈٹ جائیں، اس کو پکڑ لیں، اس کو تھامے رکھیں، اس لیے کہ آپ صراط مستقیم پر بھی ہیں اور یہ قرآن آپ کے لیے ذکر اور شرافت بھی ہے. لہذا جب آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ کا راستہ صحیح ہے تو پھر چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، آپ تو صراط مستقیم پر ہیں تو آپ مطمئن رہیں. انک علی صراط مستقیم. اور قرآن مجید ہی آپ کا ذکر ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ کے دو مطلب ہیں، یعنی یہ قرآن آپ کے لیے نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور یادداشت، اور اسی میں آخرت کی فکر اور یاد ہے، اسی میں اللہ کے احکام کی یاد ہے، اسی میں واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، قرآن نصیحت تیرے لیے بھی ہے، تیری قوم کے لیے بھی. اور قوم سے مراد قریش بھی ہے اور پھر ان کے اتباع اور پیروی میں پوری امت مسلمہ قوم ہے. اور ذکر کا ایک دوسرا معنی جو عربیت میں ہے وہ شرافت اور عزت ہے، کہ یہ قرآن جو تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے عزت و شرافت کا باعث ہے کہ اللہ نے پورے عرب کو اور آپ کو اور قریش کو پوری دنیا میں نمایاں کر دیا اور یہ ان کے لیے عزت و شرف کا باعث بنا. چاہے کہ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی نبی کسی اور قوم سے بن جاتا، ہمارے درمیان میں سے اور قریش میں سے کیوں آیا، غیر قریش سے آتا، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ نبی کا قریش میں آنا ان کے لیے امامت اور عزت کی بات ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ضرور تم سے پوچھا جائے گا قرآن کے بارے میں. عن القیام بحقہ، تفسیر جلالین، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا. یہ وہ اللہ کا کلام تھا جو صراط مستقیم ہے، جو نبی کی رسالت پر دلیل ہے، جو تمہارے لیے نصیحت ہے، جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، جو تمہارے لیے عزت ہے، جو شرافت کا باعث ہے. اور تم نے اس قرآن کا کیا حق ادا کیا؟ کیا اس قرآن کو پڑھا؟ کیا اس قرآن کو سیکھا؟ کیا اس قرآن کو سمجھا؟ کیا اس قرآن کی ترویج اور تنفیذ کی؟ کیا اس قرآن کا حکم نافذ کیا؟ کیا اس قرآن کے قانون کو مانا؟ یہ سب قرآن کے حقوق ہیں. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ضرور تم سے پوچھا جائے گا قرآن کے حقوق کے بارے میں، کہ یہ تو تمہارے لیے ذکر تھا، یہ تو صراط مستقیم تھا، تم نے کیا کیا قرآن کے ساتھ. تو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ سے لے کر یہاں تک اس میں نصیحت ہے قرآن مجید سے جڑنے کی، رحمان کے ذکر اور نصیحت سے جڑنے اور حقوق کی ادائیگی کی، ورنہ تو خرابی ہی خرابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.